یسایہ اور اس کا 10واں باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلے کرتے ہیں اور ان پر جو ظلم کی روبکاریں لکھتے ہیں، تاکہ مسکینوں کو عدالت سے محروم کرے، اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں ان کا حق چھین لیں اور بیواؤں کو لوٹیں اور یتیم ان کا شکار ہوں۔ سو تم مطالبے کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کرو گے؟ تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے؟ اور تم اپنی شوکت کہاں رکھ چھوڑو گے؟ وہ قیدیوں میں گھسیں گے اور مقتولوں کے نیچے چھپیں گے، باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ اسور یعنی میرے قہر کے عصا پر افسوس، جو لٹھ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے قہر کا ہتھیار ہے۔ میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا قہر ہے۔ میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی مانند لتاڑے، لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں کہ ایسا کرے، بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے اور بہت سی قوموں کو کاٹ ڈالے، کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے عمرا سب کے سب بادشاہ نہیں؟ کیا کلنو کرکمیس کی مانند نہیں ہے اور حمات ارفاز کی مانند نہیں اور سامریہ دمشق کی مانند نہیں ہے؟ جس طرح میرے ہاتھ نے بتوں کی مملکتیں حاصل کیں جن کی کھودی ہوئی مورتیں یروشلیم اور سامریہ کی مورتوں سے کہیں بہتر تھیں، کیا جیسا میں نے سامریہ سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یروشلیم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا؟ لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ صیون پر اور یروشلیم میں اپنا سب کام کر چکے گا، تب وہ فرماتا ہے میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے سمرہ کی اور اس کی بلند نظری اور گھمنڈ کی سزا دوں گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے، کیونکہ میں دانش مند ہوں۔ ہاں، میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے، اور میں نے جنگی مرد کی مانند تخت نشینوں کو اتار دیا، اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا، اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو متروک پڑے ہوں سمیٹ لے، ویسے ہی میں ساری زمین پر قابض ہوا، اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہچہائے۔ کیا کلہاڑا اس کے روبرو جو اس سے کاٹتا ہے لافزنی کرے گا؟ کیا ارہ کش کے سامنے شیخی مارے گا؟ گویا عصا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے۔ اس سبب سے خداوند رب الافواج اس کے فربا جوانوں پر لاغری بھیجے گا اور اس کی شوکت کے نیچے ایک سوزش آگ کی سوزش کی مانند بھڑکائے گا، بلکہ اسرائیل کا نور ہی آگ بن جائے گا اور اس کا قدوس ایک شعلہ ہوگا، اور وہ اس کے خس و خار کو ایک دن میں جلا کر بھسم کر دے گا، اور اس کے بن اور باغ کی خوشنمائی کو بالکل نیست و نابود کر دے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی مریض جو غش کھائے، اور اس کے باغ کے درخت ایسے تھوڑے باقی بچیں گے کہ ایک لڑکا بھی ان کو گن کر لکھ لے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ جائیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ اے اسرائیل، اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے، کیونکہ خداوند رب الافواج مقررہ بربادی تمام روئے زمین پر ظاہر کرے گا۔ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے اے میرے لوگو جو سیون میں بستے ہو، اسور سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصا اٹھائے، لیکن تھوڑی ہی دیر ہے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کی تسکین ہوگی، کیونکہ رب الافواج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو اوریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا، اس کا عصا سمندر پر ہوگا، ہاں
وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ وہ ایات میں آیا ہے، مجرون میں سے ہو کر گزر گیا، اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے۔ وہ گھاٹی سے پار گئے، انہوں نے جبا میں رات کاٹی، راما ہراساں ہے، جبا ساؤل بھاگ نکلا ہے۔ اے جلیم کی بیٹی چیخ مار، اے مسکین انتوت اپنی آواز لیس کو سنا۔ مدمینہ چل نکلا، جیبیم کے رہنے والے نکل بھاگے۔ وہ آج کے دن نوب میں خیمہ زن ہوگا، تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلیم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا۔ دیکھو خداوند رب الافواج ہیبتناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا، کداور کاٹ ڈالے جائیں گے اور بلند پست کیے جائیں گے، اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔